سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمتullah علیہ کا نام ہے. ان کی جوانی کتنی تقوی والی تھی, کتنی پرہیزگاری والی ان کی جوانی تھی. دریا کے کنارے جاتے ہیں, پھر ان کو بھوک لگتی ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ پانی میں دریا میں ایک سیب آ رہا ہے. آپ کے والد صاحب وہ سیب کھا لیتے ہیں, غوث پاک کے والد صاحب وہ سیب کھا لیتے ہیں. اب خوف خدا اتنا ہے, اللہ کا ڈر دل میں اتنا ہے, اللہ کی محبت, اللہ کا خوف دل میں اتنا ہے, سیب تو کھا لیتے ہیں. سیب کھانے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں سیب کا مالک کون ہے, پتہ نہیں سیب کا مالک کون ہے, یہ سیب میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے, مالک سے پوچھے بغیر میں نے کھا لیا ہے. میرے بھائیوں, آج لوگ لاکھوں کروڑ روپیہ ہڑپ کر جاتے ہیں, یتیموں کا مال کھا کر مدینے چلے جاتے ہیں, اور یتیموں مجبوروں کا مال کھا کر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. دیکھیں تو صحیح غوث پاک کی زندگی, غوث پاک کے والد صاحب کی سیرت کتنی اعلیٰ سیرت ہے. غوث پاک کے والد صاحب نے ایک چھوٹا سا سیب کھایا پھر بھی پریشان ہے, اور مالک کو تلاش کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا مالک مل جائے, میں معافی تلافی کرا دوں. اب دریا کے کنارے چلتے ہیں مالک کو تلاش کرنے کے لیے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک باغ ہے, باغ کے اندر سیب کا درخت ہے, وہاں سے سیب ٹوٹ رہے ہیں, وہ دریا میں جا رہے ہیں. ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس باغ کا, اس درخت کا جو مالک ہے اس کے پاس ہی میں نے جانا ہے. جب وہ اس درخت کے مالک کے پاس جاتے ہیں, اس درخت کا جو مالک ہے وہ بھی بہت بڑا اللہ کا ولی, غوث پاک کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی ان کا نام تھا, بہت بڑے اللہ کے ولی. غوث پاک کے والد صاحب جاتے ہیں ان کے پاس, جا کر کہتے ہیں جی میں نے آپ کے درخت کا ایک سیب کھا لیا ہے. ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں جی میں نے درخت کا آپ کا ایک سیب کھا لیا ہے, تلاش کرتے کرتے آپ کی بارگاہ میں آیا ہو, آپ سے گزارش ہے مجھے معاف فرما دے, آپ سے گزارش ہے مجھے معاف فرما دے. وہ بھی اللہ والے تھے, وہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ غوث پاک کو دیکھ کے سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, بڑا خاص بندہ ہے. غوث پاک کے والد صاحب کو دیکھ کے وہ سمجھ گئے تھے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ بڑا ہی خاص بندہ ہے. سیب معاف کرانے کے لیے آ گیا ہے, اتنا تقوی والا, اتنا خوف خدا والا. آج کا پیر تو نماز نہیں پڑھتا, آج کا پیر تو داڑھی نہیں رکھتا, آج کا پیر تو شریعت سے بہت دور ہے. دیکھو تو صحیح شہنشاہ بغداد کے والد صاحب کیسی شانوں کے مالک تھے, وہ کیسی شانوں کے مالک تھے. ان کی سیرت, ان کا کردار کیسا اعلیٰ تھا, کیسا شاندار اور کیسا جاندار ان کا کردار تھا. سیب کھایا ہے, اب وہ بھی اللہ کے ولی تھے, وہ سمجھ گئے بندہ بڑا خاص ہے. وہ بھی کہنے لگے نہیں ایسے معافی نہیں ملنی, ایک صورت میں معافی ملے گی, 12 سال میری خدمت میں رہو گے. کتنے سال؟ 12 سال خدمت میں رہو گے. آپ نے یہ شرط قبول کر لی, فرمایا مجھے معافی ملنی چاہیے. 12 سال لگ جائے لیکن مجھے معافی مل جائے, یہ نہ ہو کہ یہ جو سیب اندر گیا ہے یہ حرام کا چلا جائے. معافی ملنی چاہیے. 12 سال خدمت کرتے رہے, اتنا بڑا امتحان ان پہ آیا. 12 سال زندگی کا ایک عرصہ ہوتا ہے میرے بھائیوں. 12 سال جب گزر گئے, اب اس سے آگے پھر ایک اور امتحان تیار تھا, ایک اور امتحان تیار تھا. 12 سال جب گزر گئے, فرمایا 12 سال پورے ہو گئے, انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ملے گی معافی, اب تمہیں میری بیٹی سے شادی بھی کرنی پڑے گی. اور وہ بیٹی میری بیٹی ایسی بیٹی ہے جو آنکھوں سے بھی نبینا ہے, کانوں سے وہ گوری ہے, ہاتھوں سے وہ معذور ہے, پاؤں سے وہ معذور ہے. ایسی میری بیٹی ہے, اب تمہیں میری اس بیٹی سے شادی بھی کرنی پڑے گی, پھر تمہیں معافی ملے گی. قربان جائے غوث پاک کے والد صاحب کا تقویٰ اور خوف خدا کیسا تھا. پھر امتحان, اور یہ بہت بڑا امتحان ہے, یہ کوئی چھوٹا امتحان نہیں ہے, بہت بڑا امتحان ہے. اب شادی کرنی تھی, کس سے کرنی تھی؟ آنکھوں سے بھی نبینا ہے, ہاتھوں سے بھی معذور ہے, پاؤں سے بھی معذور ہے, کانوں سے بھی وہ سنتی نہیں ہے, ایسی خاتون سے شادی کرنی ہے, پھر معافی ملے گی. غوث پاک کے والد صاحب کے تقوی پہ قربان جائے, فرمایا مجھے یہ شرط بھی قبول ہے. ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. فرمایا مجھے یہ شرط بھی قبول ہے,
وشت بھی قبول ہوگی، جب شادی ہوگی، نکاح ہو گیا، کمرے میں جاتے ہیں، اتنی حسین و جمیل عورت کو دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کر چودھری کا چاند بھی شرما جاتا ہے، اس کو دیکھ کے تو چودھری کا چاند بھی شرما جاتا ہے۔ اس بات کے والد صاحب فٹافٹ واپس باہر آتے ہیں، ان کو پتا تھا مجھے جو بتایا کہ یہ تو وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، واپس آتے ہیں اور حضرت عبداللہ سومی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ یہ جو اندر دلہن ہے یہ وہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے بتایا تھا، آپ نے تو کہا تھا وہ اندھی ہوگی، آپ نے تو کہا تھا وہ بہری ہوگی، ہاتھوں سے وہ معذور ہوگی، پاؤں سے وہ معذور ہوگی، لیکن اندر تو صحیح سلامت ہے، تمام آزاد سلامت ہے اور خوبصورت اتنی ہے، چودھری کا چاند اس کو دیکھ کے شرما جائے، یہ وہ عورت نہیں ہے۔ وہ حضرت عبداللہ سومی فرمانے لگے میں نے جو فرمایا تھا وہ سچ ہی فرمایا تھا، اپنی بیٹی کے بارے میں نے جو فرمایا تھا وہ سچ ہی فرمایا تھا، حقیقت بات بھی یہی ہے، وہ آنکھوں سے نبینا ہے، اس لیے وہ آنکھوں سے نبینا ہے کہ آج تک اس نے ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں ہے، وہ کانوں سے بہری ہے، آج تک اس کے کانوں نے کوئی غلط چیز نہیں سنی، اس کے وہ ہاتھوں سے معذور ہے، آج تک اس نے ہاتھوں سے کسی غیر محرم کو چھوا نہیں ہے، اور وہ پاؤں سے بھی معذور ہے، آج تک وہ ان قدموں سے چل کر کسی برائی کی طرف نہیں گئی ہے۔ میں نے جو کوالٹیاں اپنی بیٹی کی بیان کی تھی وہ سچ ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اتنا تقوی والا والد مل گیا غوث پاک کو، اور تقوی کی پہاڑ والدہ مل گئی ہے غوث پاک کو۔ یہی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک امام حسن کی اولاد میں سے ہے، پھر ایک امام حسین کی اولاد میں سے ہے، یہی تو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا، جہاں پر دو سمندروں کا پانی ملتا ہے وہاں سے قیمتی موتی اللہ نکال دیتا ہے، جہاں پر امام حسن اور امام حسین کے فیضان کا سمندر ملے گا وہاں سے پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے ہی پیدا ہونا ہے۔ تقوی والی والدہ مل گئی، تقوی والے والد صاحب مل گئے، ماں بھی تقوی والی تھی، یہی تو وجہ ہے ماں کو اللہ پاک نے پیدائشی ولی بیٹا عطا فرما دیا، ولیوں کا سردار بیٹا عطا فرما دیا۔ باپ تقوی والا تھا، پرہیزگار تھا، خوف خدا والا تھا، یہی تو وجہ ہے باپ کی خواب میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا صالحا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ، اے ابو صالح تمہیں خوشخبری ہو اللہ نے تمہیں بیٹا عطا فرما دیا ہے، اور بیٹا بھی ایسی شانوں والا اللہ نے تمہیں عطا فرمانا ہے، وہ ولی ہوگا، وہ محبوبی و محبوب اللہ، وہ میرا بھی محبوب ہوگا، وہ اللہ کا بھی محبوب ہوگا۔ پھر خوشخبری سنائی وہ عام بندہ نہیں ہوگا بلکہ وہ اتنی شانوں کا مالک ہوگا، جس طرح میرے رب نے مجھے نبیوں اور رسولوں میں شان عطا فرمائی ہے ایسے ہی ولیوں میں میرا رب تیرے بیٹے کو شان عطا فرمائے گا۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء، غوث پاک کا مقام ولیوں میں ایسے ہی ہے جیسے ہمارے آقا کا مقام اور مرتبہ نبی اور رسولوں میں ہے۔ غوث پاک میرے بھائیوں بڑی شانوں کے مالک تھے، ماں تقوی والی مل گئی، باپ تقوی والا مل گیا، پھر غوث پاک کی تربیت شروع ہوتی ہے، یہی وجہ ہے ماں تقوی والی تھی، غوث پاک ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کو چھینک آتی تھی، غوث پاک ماں کے پیٹ سے چھینک کا جواب دیا کرتے تھے۔ ماں کے پیٹ میں ہے، ماں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، 18 سپارے یاد تھے، ماں 18 سپارے پڑھتی رہی، شہنشاہ بغداد ماں کے پیٹ میں سنتے رہے، جب 5 سال کی عمر تھی مدرسے چلے گئے، بسم اللہ پڑھی، پہلا سپارہ سنا دیا، دوسرا سنا دیا، سناتے میرے اور آپ کے سونے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے 18 سپارے سنا دیے استاد صاحب کو۔ استاد صاحب نے کہا کہ فرمانے لگے استاد جی میری ماں کو اتنے یاد تھے، وہ پڑھا کرتی تھی، سن کے میں نے بھی اتنے یاد کر لیے ہیں۔ پیدائشی اللہ کے ولی ہے شہنشاہ بغداد، ہم جن کی ہر ماہ 11ویں مناتے ہیں میرے بھائیوں، وہ بھی عام ہستی نہیں ہے،
اللہ پاک نے ان کو بڑی ہی شان عطا فرمائی ہے. بڑا